حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین امت فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانے کے لیے تمہیں نکالا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان۔ آیت کی تفسیر میں آئے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی۔ اس لیے ہوگا کہ ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادوم و اکمل شریعت ملے گی، یعنی کامل شریعت ملے گی۔ علوم و معرف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل و تقویٰ کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی۔ اس امت کا دائرہ عمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ امت تو اخرجت للناس، اللہ نے قیامت تک کے اس امت کو نکالا ہے، یہ گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس لیے آتا ہے کہ قرآن کریم ہدی للناس ہے، اور اللہ جل جلالہ رب الناس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کیا ہے، داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے۔ ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھی، اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمام نبیوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے تمام امتوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت اس کام کی وجہ سے ہے، اگر کام کریں گے تو انعام بھی ملے گا اور مقام بھی ملے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر کام نہ کیا نہ تو انعام ملے گا نہ مقام ملے گا، بلکہ پوچھ ہوگی۔ جیسے کسی کے والد کسی کو کراچی بھیجے بیٹے کو کہ بیٹا یہ فلاں کام کراچی جاؤ کر کے آؤ۔ اچھا، جس کام کے لیے گئے تھے کام بھی کر لیا اور سیر و تفریح بھی کر لی تو کوئی حرج نہیں، اور جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ نہیں کیا، سیر و تفریح کر کے آ گئے، تو ابا جان اس کو انعام دیں گے؟ اس لیے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور اسی طرح لوگوں کو بلائیں، اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے مؤثر ہو، اور وہ ہر قسم کے فرقہ وار نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے، اور اس کا تغرا امتیاز مذہب اسلام ہو۔ اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی۔ اگر حضرات صحابہ کرام مکے مدینے میں رہتے اور اپنے گھروں کو نہ چھوڑتے، اس لیے فرمایا مدینے جیسا شہر نہیں دنیا میں، اور نماز جیسا عمل نہیں ہے، اور جمعہ جیسا دن نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں امام نہیں ہے۔ آج بتاؤ ان چیزوں کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صرف آدھا دن پیچھے رہ گئے تھے، جمعے کی نماز کے لیے ٹھہرے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عبداللہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ یا رسول اللہ صرف مجھے اندازہ ہے کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑتا جاؤں۔ کہ کتنا پیچھے رہ گئے؟ کہ آدھا دن۔ فرمایا 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے۔ آج دوستو یہ کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
40 سال عبادت کی بیت اللہ میں اور غار ہرا میں، کوئی مخالف نہیں تھا، اور جس دن دعوت دی ہے پورا مکہ خلاف ہو گیا، اپنے پرائے ہو گئے اور دوست دشمن بن گئے، اور پہلا پتھر چچا نے مارا۔ شیطان ڈرتا ہے دعوت سے، اذان ہوتی اتنا بھاگتا ہے وہ کہ اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی، ادھر سے اذان آئی تو ادھر بھاگا، ادھر سے آئی ادھر بھاگا، پھر اوپر چلا۔ اس لیے تبلیغ میں نکل کر بھی دعوت نہیں دینا دیتا وہ۔ جب آدمی یہ جو واپس جا کر کام نہیں کرتے مقامی، یہ دائی بنتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر تبلیغ ہے ہی نہیں۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے، پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے، بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بننا۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو، بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا۔ ایک ہے 6 نمبر کا بیان کر لینا، ایک ہے 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، یقین بدل جائے۔ اس لیے فرمایا سب کی نفی کرو کہ محنت سے مال نہیں ملتا، اور مال سے چیزیں نہیں ملتی، اور چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی، اور زمینوں سے غلے نہیں ملتے، اور دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، اور عہدے سے عزت نہیں ملتی۔ کون دیتا عزت؟ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، تخت پر بٹھا کر لنگڑا مچھر کان ناک میں گھسا کر جوتے پڑوا کر ذلیل کر دیا۔ قارون جیسا دنیا میں مالدار نہیں تھا، سارا مال اس کے سر پہ رکھ کے قیامت تک زمین میں جائے گا وہ۔ جب اللہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو کوئی دنیا کی طاقت مل کو عزت نہیں دے سکتی۔ وہ مصر گئے، ہمارے بزرگ بھی ان کے ساتھ سفر پہ تھے، ہندوستان کے بزرگ تھے، کہ جب مصر گئے ہم نے پوچھا کہ جہاں یہ قارون غرق ہوا تھا وہ جگہ تو بتاؤ۔ انہوں نے جا کے دکھائی، شہر کے درمیان سارے گٹر کا پانی اس کے سر پہ جا رہا ہے کہ یہاں غرق ہوا تھا، قیامت تک غرق ہوتا رہے گا۔ قیامت تک مالداروں کو بتا دیا، مالداروں اگر مال کے متعلق احکامات توڑے تو یوں ناکامی ہوگی۔ قیامت تک کے تاجروں کو بتا دیا اگر قوم شبا کی طرح احکامات توڑے تو ایسے ناکام ہو جائے جیسے قوم شعیب ناکام ہوئی ہے۔ اور قیامت تک کے زمینداروں کو بتا دیے، زمینداروں اگر زمین پر یقین کیا اور حکم توڑے تو قوم سبا کی طرح ناکام ہو جاؤ۔ جب حکم ٹوٹتے ہیں تو اللہ زندگیاں توڑ دیتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ باہر سے آیا تھکا آ رہا، بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر یقین، اگر محنت اس کی صحیح ہوگی تو یقین صحیح ہوگا، یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل اس لیے آتا حضرت جی فرماتے تھے دنیا دارالاسباب ہے، کرتے سب کچھ اللہ پاک اپنی قدرت سے ہیں، لیکن ان اسباب کو استعمال فرماتے ہیں، اور سب سے بڑا سبب انسان کی اپنی محنت کا ہے، کہ محنت سبب بنتی ہے انسان کے یقین کا، اور یقین سبب بنتا ہے انسان کے عمل کا، اور عمل سبب بنتا ہے انسان اللہ کی رضا یا ناراضگی کا، اور اللہ کی رضا سبب بنتی ہے حالات کے درستگی کا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سبب بنتی ہے حالات کے خرابی کا۔ اب سب لوگ اپنے حالات بنانا چاہتے ہیں، مخلوق اور خالق دونوں متفق ہیں کہ حالات بن جائیں، لیکن حالات کا تعلق ہے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کا تعلق ہے اعضاء جوارح کے ساتھ، اور اعضاء جوارح کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور دل کا تعلق ہے ایمان۔